مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی تاریخ میں بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ قبیلہ قریش کے معزز اور بہادر نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھپایا نہیں بلکہ بلند صدا سے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر حرم شریف میں جا کر نماز پڑھی۔ ان کی جرأت اور بے خوفی ہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے کہ حق اور باطل یا سچ اور جھوٹ میں فرق اور تمیز کرنے والا۔ تاریخ میں انہوں نے فاروق اعظم کے لقب سے شہرت پائی۔ یہ لقب ملنے سے پہلے انہیں عمر بن خطاب ہی کہا جاتا تھا۔ قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح ان کا پیشہ بھی تجارت تھا اور وہ کبھی کبھی اس سلسلے میں دوسرے ملکوں کے سفر کرتے رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب ایک دفعہ تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آ۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلد واپس آ جاؤ۔ حضرت عمر دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ سرائے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ معلوم نہیں یہ نیک آدمی حضرت عمر کو پہلے سے جانتا تھا یا ان کے والد صاحب سے ان کی تعلقات تھے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی خاطر مدد کی۔ کھانا کھا کر وہ تو سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار نہ جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر جاگتا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا نہ تھا، وہ بازار کھولنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے تنومند پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی جگہ نیا گرجا بنوانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی اور وہ تھکے ہارے سرائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے دن والا نیک آدمی آیا اور اس نے پوچھا، اب کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سارا قصہ سنایا اور وہ پھر انہیں اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی عزت و احترام کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اس بار بھی اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہ تھا، اور دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر کے سر پر کوڑا مارا اور کہا، ہم سب گھر گئے اور تو نے کام چھوڑ دیا۔
अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सब्र की ताब ना रही। उन्होंने उधर उधर नजर दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे गिरा लिया और उसके सर पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। वो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए ना पहुंचा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दीवार से पनाह कर दिया और खुद को कुफार से महफूज रखने के लिए दमिश्क से वापसी का रास्ता अपनाया। शहर से काफी दूर उन्हें एक खच्चर पर सवार रूमी मिला और उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना हजरत उमर उसकी जबान समझते थे और ना वो उनकी जबान समझता था। उसने अपनी तलवार पर हाथ डाला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन इसे खच्चर से खींच लिया और इससे तलवार छीनकर उसके एक ही वार से इसकी काम तमाम कर दिया। फिर इसके खच्चर पर सवार होकर आगे चले। इसके बाद क्या हुआ, उसका हाल खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस तरह बयान किया है। इस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजे पहुंचा। यहां ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने इस्कुफ पादरी के पास गए और उसको मेरे गिरजे में आने की इत्तला दी। उस्कुफ मेरे पास आया और मुझे निहायत गौर से देखने के बाद कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज का खौफ है। मैंने कहा, तुमने कैसे अंदाजा किया कि मुझे किसी चीज का खौफ है? उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा, आप जब तक चाहें यहां ठहरे, आपको यहां किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर उस्कुफ ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी निहायत इज्जत की और फिर पूछा, आप कौन हैं? मैंने इसे बताया कि मैं मक्का का रहने वाला हूं, कबीला कुरैश से ताल्लुक है, तिजारती काफिले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद अपने एक जरूरी काम के लिए मुझे अपने काफिले से जुदा होकर वापस दमिश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूं, रास्ता भटक कर यहां आ निकला हूं। उस्कुफ मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवालात करता रहा। मैंने इसके यहां निहायत आराम से रात गुजारी। सुबह को उसने पूछा, अब इरादा अभी यहां ठहरने का है या आगे जाने का? मैंने कहा, मैं अब आपसे रुखसत होना चाहता हूं। यह सुनकर उस्कुफ अपना शानदार गधा, जो बड़ा खूबसूरत और निहायत तेज रफ्तार था, ले आया। इस पर खाने की मजेदार चीजें और कीमती तोहफे भरे हुए थे। फिर इसने कहा, आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़ें। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई के मकान के पास से होगा तो वो आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बेहद तज़ीम करेगा और आपकी इज्जत करेगा। ये कहकर उस्कुफ ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में ले गया और कहने लगा, ए उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया। मैंने कहा, बेशक। उसने कहा, आपका ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ कौम से है, मेरी आपसे एक गरज है। मैंने कहा कि आप बयान करें, लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गरज रखता हो। उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे अल्लाह ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी जात में बहुत सी ऐसी निशानियां देखी हैं जो जाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में जबरदस्त तब्दीली आएगी। इस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। फिर उस्कुफ ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज निकाले और कहा, मेरी गरज यह है कि आप इस कागज पर लिख दें कि इस गिरजे और उसकी जायदाद पर जिज़िया और किसी किस्म का हुकूमती महसूल मुआफ होगा। मैंने हैरान होकर उस्कुफ से कहा, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा, कसम है इस जात की जिसने ईसा अलैहि अस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी करें और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने उस्कुफ की बातों को इसका वहम समझा और जिस तरह इसने कहा इसी तरह लिखकर कागज इसे दे दिया और गधे पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह ईसाइयों की जमातें मिले।
انہوں نے اسقف کے گدھے پر مجھے سوار دیکھ کر میری بڑی عزت کی۔ میں اسی طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک پہنچ گیا۔ تبوک شام اور عرب کی سرحد کے قریب ایک قصبہ ہے۔ اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اسی جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، اور اب تبوک میں ایک کوے کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھتے ہی میری طرف دوڑ پڑے۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے، تو ہم نے اس مقام سے کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتا، اتنے تم کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے تھے، لیکن اسقف سے میری جو گفتگو ہوئی تھی وہ بالکل ظاہر نہ کی، کیونکہ میں اسقف کی باتوں کو اس کا وہم اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ اسقف نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جائے اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو خرجیوں پر رکھ کر اور خرجیوں کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ چھوڑ دوں۔ میں بھی نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، جو کہ ہمارے قافلے میں تھے، ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے چور اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہ اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اب وہ جگہ گدھے والا کووے کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میرے اور اسقف کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، کئی دن تک میں نے اسے دل میں ہی رکھا، لیکن پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، اور میں نے یہ راز اپنی اس رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کر دیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیں دیکھ رہی ہوں۔ تم جب بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو، اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا، ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہوئی؟ کسی نے کہا، یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس عورت کی خواب سنی تو دل میں احساسات پیدا ہوئے، اور میں یہود و نصارہ کے بڑے عالم کے پاس گیا، اور یہ عالم زیادہ مشہور نہیں تھے۔ میں نے اس کو سفر کا واقعہ سنایا اور عورت کا خواب سنایا تو انہوں نے کہا، اے ابن خطاب، جو شخص تمہیں راستے میں ملا جن کا نام اسقف تھا، وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے، اور اس نے جو بھی کہا بالکل سچ ہے۔ اور عورت نے جو خواب دیکھا تو اس سے یہ تعبیر نکلتا ہے کہ مکہ میں بہت بڑا انقلاب آئے گا جو زمین اور آسمان کو بدل دے گا۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پہ ناک چڑھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جن کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام کے اسقف نے اشارہ کیا تھا۔ تو پیارے دوستوں، یہاں حضرت عمر کا واقعہ جو کہ اسلام سے پہلے تھا وہ ختم ہوا۔ پھر نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 31 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ واقعہ یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانثار صحابی کا ایمان افروز واقعہ تھا۔ مزید اسلامی اور تاریخی واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل واقعہ کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور یہ ویڈیو لائک کر کے شیئر کیجیے۔